Hit station for Hit Nation. 100 FM. Right now. Now that's for after the show. لی جناب، بہت ہی انٹرسٹنگ صورتحال مجھے لگ رہی ہے اور میرا خیال ہے سننے والوں کو بھی لگ رہی ہوگی کہ قوت ارادی جس کے ہم ڈھول پتاشے پیٹ کے کہتے ہیں کہ اگر یہ ہے تو کامیابی ممکن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو کامیابی ممکن نہیں ہے. اور قوت ارادی کوئی ایسی چیز ہم سمجھتے تھے کہ یہ کسی میں ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اور پھر اس میں ڈاکٹر صداقت نے ابھی مینشن کیا کہ ایکسپیریمنٹس کیے گئے بچوں پہ، 3-4 سال کے بچوں پہ، کہ 2/3 بچے جو ہیں اپنی قوت ارادی کے بلبوتے پہ چیز جو ان کے سامنے ان کی من پسند رکھی گئی تھی، ان کی قوت ارادی پست ہو گئی اور وہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے. 1/3 جو ہے بچے وہ سنبھال پائے. اور پھر کچھ اور سال گزر گئے اور دوبارہ بڑے بچوں پہ، یعنی ٹین ایجر بچوں پہ، سمجھدار بچوں پہ یہ ایکسپیریمنٹ دہرایا گیا. ان کو 2 گروپس میں تقسیم کر دیے گئے 15-15 کے، اور ان کو $40 کمانے کی توفیق دی گئی. اور جب انہوں نے $40 کما لیے تو ان سے پوچھا گیا کہ ان $40 کا بہترین مصرف مقصد آپ کی نظر میں کیا ہے، آپ کیا ان کا کرنا چاہیں گے. انہوں نے بتایا کہ ہم ان سے یہ کرنا، ہر کسی کا اپنا اپنا ارادہ تھا. پھر ان کے سامنے ایک ایسا موقع رکھا گیا، جیسے یہ دنیا ہے کہ پہلے لوگ ارادہ کرتے ہیں میں یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا، اور پھر ان کے سامنے جو ہے ایک دکان سجائی گئی جس میں بڑی مزیدار چیزیں اور بڑی من پسند چیزیں اور دل لبھانے والی چیزیں تھیں، اور ان کو وہ اس دکان کی طرف بھیجا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو ان $40 کو استعمال کر لیں. ایسے ہی ڈاکٹر صاحب؟ جی، اگر چاہیں تو آپ کچھ خریدنا چاہیں تو کوئی بندش، کوئی پابندی نہیں. اور انہوں نے 15-15 کے جو 2 گروپ تھے ان کو آپس میں نہیں پتا تھا کہ کون کس گروپ میں ہے. تو ایک جو بچہ ہے اسے وہ چینج اینی تھنگ اسٹور میں جانے کا موقع ملتا تھا، جس کا دروازہ بظاہر ایک ہی تھا، لیکن آگے جاتے ہی ایک کو لیفٹ والے سٹور میں اور ایک کو رائٹ والے میں خاموشی سے بھیج دیا جاتا تھا. دونوں سٹورز میں بھی کچھ فرق تھا. اچھا. دونوں میں چیزیں بالکل ایک جیسی تھیں، پریزنٹیشن کا کوئی فرق تھا. اور جیسے باہر سے بچہ ایک دروازے میں آتا ہے تو آگے 2 دروازے تھے اور باہر سے ایک میں داخل ہو جاتا ہے. نہیں، اسے ڈائریکٹ کیا جاتا ہے کہ ادھر ہے رستہ. اچھا، اوکے. اسے ایک یا دوسرے، تو 15 کو ایک سٹور میں بھیجا گیا اور 15 کو دوسرے سٹور میں بھیجا گیا، جس میں چیزیں ایک جیسی تھیں. چیزیں بالکل ایک جیسی تھیں. $40 بھی سب کے پاس تھے اور قیمتیں بھی ایک جیسی تھی چیزوں. اوکے، قیمتیں بھی، اور قیمتیں بازار سے کچھ زیادہ تھیں. اچھا. اور وہ کچھ اس طرح زیادہ تھیں کہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ یہ زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب 2-2, 3-3, 4-4 گنا واضح فرق تھا. جیسے کہ ان کو ایک مدد فراہم کی گئی تھی کہ بھائی باز رہو، یہاں سے کچھ مت خریدو، $40 لے کے جاؤ، سارا شہر کھلا ہے. بالکل ایسے ہی جس طرح سے میرے صاحبزادے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پیسے دیں، کیونکہ ہمارے یہاں پہ اسکول میں جو جوس کا پیکٹ ہے وہ شاید $25 کا ہے، اور جو چپس کا پیکٹ جو ہے وہ بھی 25 کا ہے، جبکہ وہی جوس کا پیکٹ بازار میں $12 اور پیکٹ چپس کا جو ہے وہ $10 کا ہے. لیکن بچے جو ہے وہ ان خیالات میں نہیں پڑتے، اور وہ کہتے ہیں یہ سامنے اس وقت بھوک لگی ہے، یہ میں نے مہنگا لے لینا ہے. ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا، تو انہوں نے 15-15 بچوں کو، اور سب کچھ انڈر کیمرہ ہو رہا تھا، جو پیچھے ماہرین بھی دیکھ رہے تھے اور بچوں کے والدین بھی دیکھ رہے تھے، جیسے کوئی ہم ٹیسٹ میچ دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پر اور بہت چھوٹی جیسے بگ باس دیکھتے ہیں، ہاں، یا اس طرح کی کوئی بھی چیز. اچھا، تو وہ جو 15 بچے تھے ان کے بارے میں ماہرین فیصلہ کر بیٹھے تھے. ایک ٹیم کے بچے، اے ٹیم کے بچے جو 15 ہیں، کہ ان کو ہم نے مدد فراہم کرنی ہے، ان پہ ہم نے اثر انداز ہونا ہے ایسے طریقے سے کہ براہ راست کچھ نہیں کہنا، لیکن ہم نے بہت ہی خاص طریقوں سے ان پہ اثر انداز ہونا ہے کہ یہ $40 میں سے زیادہ جتنے بچا سکتے ہیں بچا لے. اچھا. ان کو پیسے بچانے میں مدد دینا مقصود تھا. اور دوسرا جو 15 کا گروپ ہے ان کو پیسے خرچ کرنے کی طرف ترغیب دینا مقصود تھا تاکہ یہ پیسے نہ بچا سکے. یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ جن کی قوت ارادی مضبوط ہے، جن کو ترغیب دی جا رہی ہے خرچنے پہ، وہ بچ پائیں گے یا نہیں، اور جن کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ تو بچ ہی جائیں گے اور $40 بچا کے نکل جائیں گے. ایسا ہی ہوا کہ
جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ یہ بچت کر لیں, بچا کے لے جائیں گھر پیسے, تو انہوں نے آن ایوریج $6 خرچ کیے, 40 میں سے $6. 15 لڑکوں نے $6 40 میں سے خرچ کیے اور 34 بچا لیے. اور دوسرے جن کو خرچ کرنے کے لیے ترغیب دی جا رہی تھی, ٹیمپٹیشنز دی جا رہی تھی, انہوں نے سارے ڈالر خرچ کیے اور صرف $9 بچائے آن ایوریج. اچھا, یعنی کہ $31 خرچ کر لیے. جی, آن ایوریج $9 جو ہے انہوں نے بچائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا تھا؟ نہیں, یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے, مجھے ایک مقولہ یاد آ گیا کہ آئی کین ریزسٹ اینی تھنگ بٹ ٹیمپٹیشن. تو اس کا مطلب ہے کہ جو جن کو ٹیمپٹ کیا جا رہا تھا, جن کا گرد و پیش کا ماحول ایسا تھا کہ ان کو ترغیب دی جا رہی تھی, ان کو اس طرف راغب کیا جا رہا تھا کہ وہ پیسے خرچ دیں, انہوں نے پیسے خرچ دی. اچھا دیکھیے, ایک طرف یہ تھا کہ ایک سٹور میں چیزیں اس طرح رکھی گئی تھیں جیسے کہ دنیا کے تمام زبردست سٹورز میں رکھی جاتی ہیں, سجا کے چیزیں, روشنیاں, اور اس سٹور کو ایسے بنایا گیا تھا جیسے آپ کو ریئل لائف میں سٹور ملتے ہیں جہاں جا کے خام خواہ چیزیں خریدنے کو دل چاہتا ہے. اور بڑے بڑے وہاں ایسے بینرز لگے ہوئے تھے جس پہ وہ چیزیں جیسے کہ آئس کریم یا کوئی چیزیں کوئی کھا رہا ہے, ان کا فیوریٹ سیلیبریٹی ترغیب دے رہا ہے کہ یہ چیز خریدو یا وہ چیز خریدو. تو بلکہ ایسا بھی کہ کوئی بچہ جو ہے ابھی چیز خریدنے سے ہچکچا رہا ہے تو 2 بچے انہوں نے اپنے بھیج دیے ساتھ اس ٹائم پر جو دھڑا دھڑ چیزیں خرید رہے تھے, تو ان کے دیکھا دیکھی اس بچے نے بھی چیزیں خریدنی شروع کر دی. تو اس طرح کے جو اثر انداز, یا سٹور میں کہا گیا کہ چیزوں کو ذرا چکھ کے دیکھ سکتے ہیں آپ, اگر آپ ایک بائٹ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں, بائٹ لینے کے لیے الگ سے بندوبست ہے, بائٹ از فری. ہاں, تو ذائقہ جو ہے تازہ زبان پر جو ہے انہیں چیزیں خریدنے پہ مجبور کر رہا. ظاہر ہے. اچھا, ایک چیز یہ بھی انہوں نے کی کہ ایسے بچے جو ہیں ان کو ڈالرز جو ہیں وہ ایک کارڈ کی مدد سے, کریڈٹ کارڈ کی مدد سے دیے گئے کہ اس میں یہ ڈیبٹ کارڈ ہے, آپ کے پاس $40 ہیں. اور پیسے جو روپے تھے $40 جو تھے وہ فزیکل منی نہیں تھے, ریئل ٹچ اس کی نہیں دی. ان کو کہا گیا کہ $40 ہیں, آپ یہ کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہے, اس میں $40 ہیں, آپ چاہیں تو خرچ کر لیں, ورنہ باہر نکل کے جتنے آپ کے بچے ہوں گے وہ آپ کو ہم پکڑا دیں گے. یہ کیا ہے, جب ہمارے پاس نوٹ ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی چیز جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے, ہمیں وہ زیادہ نقصان محسوس ہوتا ہے. اور جب کریڈٹ کارڈ ہم یوز کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کر رہے, مفت میں ہی مل رہا ہے سب کچھ. ایسے ایک سائنی کی, ایسے ایک کارڈ کو یہاں سے گزار دیا گیا تو کارڈ کا جیسا کارڈ دیا تھا ویسا ہمیں واپس پکڑا دیا. نوٹ تو جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو گیا, احساس زیاں جاتا رہا. احساس زیاں جاتا رہا. تو یا چیک کسی کو ہم جب لکھ کے دیتے ہیں یا اس طرح کا کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو جس میں ایکچوئل منی ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں پیسے نہیں جاتے, تو وہاں خرچ کرنے کا رجحان زیادہ ہوتا ہے. یہ ساری ترکیب جو ہیں وہاں آزمائی گئی. میوزک ایسا رکھا گیا, رنگ اور نور کی بارش رکھی گئی. یہ تو مجھے لاس ویگس کی سن سٹی یاد آ گئی. ہاں, جیسے کہ جو خانوں میں بھی تو ایسا کیا جاتا ہے نا, آپ کو پتا ہے کہ وہاں وہ قالین ہمیشہ سرخ رنگ کا رکھتے ہیں, تیز سرخ رنگ کا, اس پہ تو نگاہ ہی نہیں ٹھہرتی. یہی وہ چاہتے ہیں کہ اس پہ نگاہ نہ ٹھہرے, نگاہ وہاں سے اٹھ کے وہ ان مشینوں کی طرف جائے, وہ سلاٹ مشین جن میں رنگ ہوتے ہیں, چھن چھن سکوں کی چھن چھن ہوتی ہیں, اور لوگ جیت رہے ہیں, اور وہ ٹیبلز, اور ٹیبلز کے اوپر جو ہے وہ ایک جھرمٹ لگا ہوا ہے, اور پھر وہاں پہ ایسے ڈرنکس بھی پیش ہو. یا آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں تو وہاں اتنا میوزک بج رہا ہوتا ہے کہ آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے, تیزی سے زیادہ کھانا کھا کے وہاں سے نکل جاتے ہیں تاکہ اگلے گاہک کے لیے جگہ خالی ہو جائے. اچھا, یہ وہ چاہتے ہیں کہ جلدی کھائیں اور نکلیں. اگر رش ہوتا ہے کسی ریسٹورینٹ میں تو ان کا جو ٹرن اوور ہے اس کو وہ تیز کرنے کے لیے وہ ایسا میوزک استعمال کرتے ہیں کہ جس میں آپ آپس میں بات کرنا چاہیں تو بات ہوتی نہیں, تو آپ کھاتے ہیں تو نکلتے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ چاہے ہماری قوت ارادی کتنی بھی مضبوط بنا کے ہم گئے ہوں, مگر جو گرد و پیش کے ماحول اور عناصر ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہو جاتے ہیں, اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. سب سے پہلی بات یہ کہ ہم بلائنڈ ہوتے ہیں, اس میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس طریقے سے ہمیں الیور کیا جاتا ہے. کہ ہمارا پیزا کھانے کا کچا پکا ارادہ تھا اور ٹیلی ویژن پہ پیزا ہٹ کا اس وقت اشتہار آ گیا, تو
ہمارا دل چاہنے لگا. پھر ہم نے کہا کہاں ہم کپڑے بدلیں گے, کہاں گاڑی سٹارٹ کریں گے, جائیں گے, پھر یہ ہوگا. تو اتنے میں پتا چلتا ہے کہ ہوم ڈیلیوری بھی ہوتی ہے بغیر کسی ایکسٹرا رقم خرچ کیے. تو ہوم ڈیلیوری ہمیں ٹیمپٹ کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ ہم کر گزرے یہ کام آسانیاں. اور پھر یہ ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں جو کہ ڈرگز کی طرح تیزی سے جا کے ہمارے ٹھا کر کے لگتے ہیں ذائقے کی جگہ پہ. پیوریفائڈ فوڈز, ڈرگز کی طرح کھانے کو بھی پیوریفائڈ کیا گیا. ایسے انداز میں وہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے کہ بہت تیزی سے اس کا ذائقہ اور اس کی لذت ہمارے جا کے دل کو چھوتی ہے. چاکلیٹس یا کچھ بھی میدے کی چیزیں, یعنی جو یہ پیوریفائڈ فوڈز ہے. لیبارٹریز دنیا میں بیٹھے پیچھے سائنسدان کام کر رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں اپنے پیسوں سے جدا کرتے ہیں اور اشتہا دے رہے ہوتے. اچھا, وہ میں جو بتا رہا تھا کہ 15 بچوں کو اس طرح گزارا گیا کہ وہ پیسے خرچ کر گزرے. اور اچھا, اس کے مقابلے میں جو دوسرا سٹور تھا وہاں وہ ساری چیزیں رکھی تھیں لیکن اٹریکٹیو انداز میں نہیں رکھی تھی. وہ دلکشی نہیں تھی, یعنی چاکلیٹس کے پیچھے ریشمی کپڑا جیسے سجا کے رکھا ہوتا ہے جس کے اوپر چاکلیٹ ہے, تو ایسا نہیں تھا جیسے ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے. اور وہاں بل بورڈز بھی نہیں تھے. فیوریٹ سیلیبریٹیز جو ہیں وہ آپ کو ترغیب بھی نہیں دے رہی تھی اور آپ کو کیش دیا گیا تھا. اور وہاں ایسے لوگ پھر رہے تھے, بچے پھر رہے تھے جو ایک دوسرے کو منع کر رہے تھے کہ نہ یہ ایسے بہت مہنگا ہے, میں نے نہیں خریدنا, یہ تم بھی نہ خریدو, ایسی باتیں کر رہے تھے. اور وہ جو بچہ اس وقت ایکسپیریمنٹ کا حصہ تھا وہ یہ سن کے اس سے مرعوب ہو رہا تھا اور پیسے بچا رہا تھا. اور ان بچوں نے پھر پیسے بچائے $34 بچا لیے. پتہ چلا کہ کچھ قوتیں ہوتی ہیں, کچھ سکلز ہوتی ہیں جس سے لوگ بچتے ہیں. کون سے بچے جو ہیں جو پیسے بچانا چاہ رہے تھے وہ نظر بھر کے چیزوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے, وہ سیٹی بجا رہے تھے, وہ ادھر ادھر دھیان کر رہے تھے. ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہو کہ جو میں نے جو چیز سوچی ہے ان سے کرنے کی ان کا دھیان اس طرف ہو. ہاں, اور وہ اس بارے میں لمبے شیخ چلی والے منصوبے بنا رہے تھے. بالکل. تو ایک تو یہ ہو گیا تجربہ. لیکن پھر یہاں ایک عجیب و غریب چیز ہوئی. اچھا, وہ جو باہر والدین بیٹھ کے دیکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے یہ کرو وہ کرو, ایسا نہیں کرو. جس طرح جب میچ ہو رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ بال کو ایسے نہیں کھیلنا تھا. اچھا, تو اب وہ اندر بچہ تو نہیں سن سک رہا کہ والدین کیا کہہ رہے ہیں, اور وہ باہر آ رہے تھے تم اسٹوپڈ ہو, تم یہ کیا کرتے ہو, تم وہ یہ شروع ہو گئے. اور بچہ بھی منہ لٹکا کے تو پھر رہے, ہاں مجھے غلطی ہو, پیسے بھی گئے, عزت بھی نہیں ملی. ہاں, اور ہاتھ میں فضول چیزیں اٹھا کے پھر رہا. لیکن ایک عجیب چیز ہوئی. وہ عجیب چیز یہ ہوئی کہ ایک بچہ تھا جس کا نام آئزک تھا. جیسے ہمارے ہاں اسحاق ہوتا ہے تو اس کو وہاں آئزک نیوٹن, جی آئزک تھا. تو وہ بچہ جو ہے وہ اس گروپ میں تھا جن کو ترغیب دی جانی تھی کہ سب پیسے خرچ کرو. اچھا. اور اسے ساری ترغیبات کا نشانہ بڑی خوبصورتی سے بنایا گیا, لیکن ایک نہ چلی سائنسدانوں کی, اس پہ کچھ اثر نہیں ہوا. وہ سارے پیسے بچا کے جو اس گروپ میں تھا جہاں پیسے نہیں بچانے, وہ سارے پیسے بچا کے تو باہر لیا. امیزنگ, کیونکہ دیکھیں اثر ہو رہا تھا اور سارا ترکیب یہ لڑائی جا رہی تھی کہ پیسے اس کے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہ ٹیمپٹ ہو جائے, وہ مرغوب ہو جائے. مگر وہ کس طرح سے پھر اس نے اپنے آپ کو, جبکہ اس کے ساتھی جو 14 بچے تھے انہوں نے اس سے کہیں زیادہ رقم خرچ لی اور آن ایوریج سب نے جو ہے وہ صرف $9 بچائے تھے اور یہ 40 کے 40 بچا کے لے آیا. اچھا, یہ سیانہ تھا نا, یہ وہ کچھ دیکھ سکتا تھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. اس کی جو تھی قوت ارادی زیادہ تھی. نہیں, قوت ارادی زیادہ نہیں تھی, اس کی آنکھیں جو ہے پر نور تھی. یہ سب کچھ, یہ وہ کچھ دیکھ سکتا تھا جو دوسرے بچے نہیں دیکھ سکے. جو چیز نظر آ رہی ہوتی جو اس کے پیچھے تھی یہ وہ دیکھ سکتا تھا. اور اس سے جب پوچھا کہ بھائی یہ سارا راز یہ ہے کہ ہم یہ کر رہے تھے تو تم پہ ہماری کوئی وجہ نہیں چلی, تو یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ آئی واز سیئنگ سم تھنگ فشی گوئنگ آن, مجھے لگ رہا تھا دیر از سم تھنگ فشی, کوئی چکر ہے. تو میں نے کہا بچ موڑ دو, مطلب میں غور کرنے لگا کہ یہ کیا ہے. تو پھر مجھے سمجھ میں آنے لگی کہ یہ تو میرے پیسے جو ہے ہتھیانے کا منصوبہ ہے.
تو پھر میں نے مطلب دل میں ٹھانی کہ میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں وہ دیکھ سکتا تھا جو کہ مجھ سے چھپایا جا رہا تھا.